السلام علیکم۔ آج ہم جماعت ہفتم کا یعنی 7ویں جماعت کا شہریت کا سبق نمبر 2 کے سوالات کے جوابات دیکھنے والے ہیں، جس کا نام ہے دستور کی تمہید۔ پہلا سوال ہے یہاں پر تلاش کر کے لکھیے۔ تو پہلا ہے اس کے اندر ملک کے تمام شہریوں کے لیے اپنائیت کا احساس۔ یہ جو ہے اخوت جو ہوتی ہے ہماری، اس سے احساس ہوتا ہے اپنائیت کا۔ تو یہاں پر یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے الف، کھے، واو اور تے، یہاں سے یہ لفظ بنے گا اخوت کا۔ دوسرا ہے حکومتی امور اور اقتدار عوام کے ہاتھوں میں ہونا، تو اسے عوامی حکومت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں عوامی حکومت جو کہلائے گی وہ یہ والی، یہ جو کھڑی لکیر نظر آ رہی ہے آپ کو، یہاں پر عین، واو، الف، میم، یہ، ہے، کاف، واو، میم، تے، عوامی حکومت۔ اس طریقے سے اس کو آپ چوکون میں بنا سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے مقاصد کی مختصر مگر جامع پیشکش کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تمہید کہتے ہیں۔ تو یہاں پر تمہید جو لفظ ہے وہ کہاں پر بنے گا آپ لوگوں کے سامنے؟ یہاں پر بنے گا تمہید۔ تو کہاں پر ہے تمہید وہ دیکھنا ہے ہم لوگوں کو۔ تو یہ تے، میم، ہے اور اور دال، اس طریقے سے یہاں پر تمہید بنے گا۔ نمبر 4 ہے تمام مذاہب کو یکساں ماننا۔ تمام مذاہب کو یکساں ماننا یعنی کہ غیر جمہوری مذہبی ہے نا، غیر مذہبی، تو یہ غیر مذہبی یہ والا آئے گا یہاں پر۔ اس طریقے سے یہ تلاش کر کے لکھیے، یہ ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دوسرا یہاں پر ہمارے سامنے ہے سوال، آئیے لکھیں۔ پہلا ہے غیر مذہبی ملک میں کون سے قوانین ہوتے ہیں؟ جواب ہے غیر مذہبی ملک میں کسی بھی مذہب کو سرکاری نہیں مانا جاتا، عوام کو اپنی پسند کے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی اجازت ہوتی ہے، تمام مذاہب کو یکساں مانا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے بالغ طریقہ رائے دہی سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے بالغ طریقہ رائے دہی سے مراد 18 اور 18 سال سے زیادہ جو سال کی عمر والے ہر شہری کو رائے دہی کا حق حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ ووٹ دینے کا حق حاصل ہوتا ہے، اسے جو ہے تو بالغ طریقہ رائے دہی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر آتا ہے ہمارا تیسرا، معاشی انصاف کی وجہ سے شہریوں کو کون سے حقوق حاصل ہوتے ہیں؟ تو معاشی انصاف کی وجہ سے ہر شخص کو اپنے اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے روزگار کے وسائل حاصل کرنے کا حق ہوتا ہے۔ نمبر 4 سماج میں فرد کی عظمت کا فروغ کیسے ہوگا؟ جواب ہے ہم اپنے لیے دوسروں جیسی عزت اور وقار چاہتے ہیں، ہمیں بھی دوسروں کی ویسی ہی عزت کرنا چاہیے۔ جب ایک شخص کسی دوسرے شخص کی عزت کر کے اس کی آزادی اور حقوق کا احترام کرے گا، تب فرد کی عظمت خود بخود پیدا ہوگی۔ اس کے بعد ہے یہاں پر تیسرا جو اہم السلام علیکم سوال ہے پیارے وہ ہے بچوں، ہمیں اپنی آج آزادی کا ہم استعمال کیسے کرنا ہمارا چاہیے؟ اپنی تاریخ رائے شہریت لکھیے۔ میں تو جواب میں شہریت کا آئے گا پہلا سبق دستور نے ہمیں آزادی جس کا نام ہے کا حق دیا اپنے ہے، اس دستور کا کا مطلب یہ تعارف، نہیں ہے کہ آپ کا اس دل جو سبق کے چاہتا سوالات ہے کے جوابات آپ دیکھیں وہ گے۔ کام کریں۔ ہمیں اپنی آزادی کا اس میں استعمال پہلا غیر سوال ہے، ضروری نہیں کرنا چاہیے، مندرجہ ہمیں اپنی ذیل آزادی کا صحیح اصطلاحات کی استعمال کرنا وضاحت چاہیے۔ کیجیے۔ آزادی کے استعمال کے پہلا ساتھ ہے ساتھ ذمہ داریوں کا دستوری احساس بھی ترمیمات ہونا ضروری ہے۔ یا شقیں۔ ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے ملک کہ کے ہماری معاملات وجہ کو سے کسی قوانین کے دوسرے کو مطابق چلایا تکلیف نہ جاتا ہے، ہو۔ جو اب یہاں پر ہے سوال نمبر 4، درجہ ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے۔ پہلا ہے سماجوادی حکومت، ایسی حکومت جس میں امیر اور غریب کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو اور دولت محض چند ہاتھوں میں جمع ہو کر نہ رہ جائے، ایسی حکومت کو سماجوادی حکومت کہتے ہیں۔ دوسرا مساوات، دستور کی تمہید میں شہریوں کو درجے اور مواقع کی مساوات کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کے تمام شہریوں کے ساتھ ذات، مذہب، نسل، جنس، جائے پیدائش وغیرہ کی بنیاد پر تفریق نہ کرتے ہوئے سب کو یکساں اور مساوی درجہ حاصل ہوگا۔ اس میں اونچ نیچ اور اعلیٰ ادنیٰ کی تمیز نہ ہوگی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مساوات۔ نمبر 3 ہے مقتدر حکومت۔ مقتدر حکومت مطلب بھارت میں کافی عرصے تک انگریزوں نے حکومت کی تھی۔ 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ بھارت کو خود مختاری حاصل ہو گئی، ہم اپنے ملک کی ترقی کی خاطر مناسب فیصلے لینے کے لیے آزاد ہے۔ مقتدر کے معنی ہوتے ہیں اقتدار رکھنے والا اور خود مختار۔ ہماری تحریک آزادی کا سب سے اہم مقصد ملک کے لیے خود مختاری حاصل کرنا تھا۔ حکومت کرنے کے اعلیٰ ترین اور مکمل اختیار کو خود مختاری کہتے ہیں۔ عوام اپنے نمائندے منتخب کر کے
انہیں اختیارات کا استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اپنے ملک کے داخلی قوانین تیار کرنے کا اختیار عوام کو اور عوام کے ذریعے منتخب کردہ حکومت کو ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے مواقع کی مساوات۔ دستور کی تمہید میں شہریوں کو درجے اور مواقع کی مساوات کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کے تمام شہریوں کے ساتھ ذات، مذہب، نسل، جنس، جائے پیدائش وغیرہ کی بنیاد پر تفریق نہ کرتے ہوئے سب کو یکساں اور مساوی درجہ حاصل ہوگا۔ اس میں اونچ نیچ اور اعلیٰ ادنیٰ کی تمیز نہ ہوگی۔ یہی مواقع کی مساوات ہے۔ اب یہاں پر ہے 5واں سوال، بھارت کے دستور کی تمہید میں درج اہم امور۔ کون سے امور درج ہے بھارت کی تمہید میں؟ پہلا ہے بھارت کے دستور کی تمہید کا آغاز ہم بھارت کی عوام سے ہوتا ہے تو اختتام یعنی کہ آخری جو لفظ ہے اس کا اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں کے لفظ پر ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس میں بھارت کو مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی، عوامی جمہوریہ بنانے کے عزم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 3، بھارت کے تمام شہریوں کو انصاف، آزادی اور مساوات کی قدروں کی ضمانت دی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر ہمارے یہ جو بڑے سوالات ہیں پانچوں یہ مکمل ہوتے ہیں سبق نمبر 2 کے۔ اللہ حافظ۔